اچھا طارق بھائی، جو لوگ شہید ہوئے ہیں چاہے وہ پولیس کی طرف سے تھے یا کارکنان جو شہید ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا قصور تھا کہ ایک عام پولیس والا جو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے اس کو اگر مار دیا جاتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سپریم کورٹ کے آرڈر پتہ نہیں یہ پیدل چل کر آ رہا تھا، کس طریقے سے آ رہا تھا، جبکہ اسے پتہ بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ آلریڈی پاکستان کے ہر بچے کو پتہ ہے کہ وہ کیا بیچتا ہے، وہ ہیروئن بیچتا ہے۔ آلریڈی ان پولیس والوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کیونکہ جب بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو انہوں نے ہمیشہ وہ قانون کو اپنی لونڈی بنا کر رکھتے ہیں۔ اس میں صاف بات ہے کہ قصوروار ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو میں ٹھہراتا ہوں کہ ایک عہدہ بچانے کے لیے میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص جہاں پر بھی جائے گا یہ کمشنر ہی لگے گا، نائب قاصد نہیں لگنے لگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی کام ٹی وی۔ آج میں موجود ہوں طارق خٹک صاحب کے گھر پہ، جنہیں پی ٹی آئی کے ہزاروں لوگوں کے ساتھ دھرنا سے ایک دن پہلے اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ ان سے معلوم کریں گے کہ یہ ان کے تاثرات اس کے بارے میں کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طارق بھائی کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ اس موقع پر آپ آئیں۔ میں ڈی جی کام ٹی وی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے خیالات جو بھی ہیں ان کا ایک جو ہم نے اظہار کرنا ہے وہ عوام تک پہنچے۔ تو تقریباً دھرنے سے ایک دن پہلے جب ہمارے رہبر ملت عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف انہوں نے جب اعلان کیا آنے کا، تو اس سے ایک دن پہلے شام کے وقت تقریباً مغرب کے بعد اچانک پولیس تھانہ پیر ادائی کی پولیس آئی، جنہوں نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے کار میں داخل ہوئے اور یہاں سے لے کر مجھے سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ تو مجھے بھی سمجھ ہے کہ آلریڈی ان پولیس والوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کیونکہ جب بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو انہوں نے ہمیشہ وہ قانون کو اپنی لونڈی بنا کر رکھتے ہیں۔ صحیح۔ اور ہمیشہ سے ان پولیس والوں سے یعنی وہ ناجائز قسم کے کام کرواتے ہیں۔ بے شمار ایسے پولیس والے ہیں بیچ میں کہ جن کے لیے یہ یعنی وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم اس کام میں نہیں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کا یہ شروع سے ایک فطرتی عمل ہے ان کا کہ یہ ہمیشہ اداروں کو لونڈی بنا کر رکھتے ہیں، اور ایک جاگیردارانہ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ چلیں کسی پارٹی کے ورکر کو ہم یعنی کسی نہ کسی طریقے سے دبا کے رکھیں۔ میں اس میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے پولیس والوں نے بھی غلطی کی، لیکن میں آج بھی پنجاب پولیس کو یہ پارٹی سے ہٹ کر میری اپنی جو سوچ ہے کہ پنجاب پولیس کو انہوں نے مسلسل ان اہلکاروں کو پریشرائز کیا گیا، اوپر سے جو ہمارے راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان سے ہی میری یہ گزارش ہے کہ جناب کمشنر صاحب، آپ جس ضلع میں بھی آپ کا تبادلہ ہوگا تو آپ وہاں پر بھی کمشنر تعینات ہوں گے، آپ نائب قاصد نہیں لگیں گے، لیکن آپ اتنا کچھ دیکھیں، آپ علاقے ضلع کے بادشاہ ہو کر پورے ضلع کی نگران بھی ہیں، آپ ہر شہری کے محافظ بھی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کل آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ جو حکمران اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو کسی کو یہاں پر جواب دینے کے پابندی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، نہ یہ کوئی فیصلے مانتے ہیں نہ کچھ اور مانتے ہیں، اور پولیس کو پریشرائز کیا گیا سخت ترین۔ اس میں صاف بات ہے کہ قصوروار ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو میں ٹھہراتا ہوں کہ ایک عہدہ بچانے کے لیے میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص جہاں پر بھی جائے گا یہ کمشنر ہی لگے گا، نائب قاصد نہیں لگنے لگا۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اس سے اپنی یہ سوچ اس کو رکھنی چاہیے کہ ایک رانا ثناء اللہ اس کے کہنے پر یہ اتنا کچھ کر رہا ہے، جبکہ اسے پتہ بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ آلریڈی پاکستان کے ہر بچے کو پتہ ہے کہ وہ کیا بیچتا ہے، وہ ہیروئن بیچتا ہے۔ ٹھیک ہے آج پورے ملک میں منشیات فروشی بھی زیادہ ہوگی ہے کیونکہ ان کا سربراہ یہاں پر آ کر بیٹھ چکا ہے، تو میری کمشنر لیول کے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ضلع کے لوگوں کے بارے میں سوچ لیا کریں، کل آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، ان کو آپ جواب دینے کے پابند نہ رہیں، آپ وہ کام کریں
جس پر آپ پاکستان کے آئین کے مطابق جس چیز کا آپ نے حلف لیا ہوا ہے آپ اسی پر پابند رہیں، اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ سرخرو ہوں گے۔ طارق بھائی، آپ کے یہ 2 دن آپ کے لیے تو فرسٹ ٹائم تھا، اور شریف بندہ تو ویسے ہی ان چیزوں سے بڑا گھبراتا ہے، تو کیسے کیا تجربہ رہا آپ کا؟ میں تو جی وہاں پر دیکھیں، میں تو ایک نظریے پر چل رہا تھا، صحیح ہے، اس نظریے کے لیے عمر قید بھی میں کاٹ سکتا ہوں، اس نظریے کے لیے پھانسی گھاٹ بھی چڑھ سکتا ہوں، ہم اس نظریے پر چل رہے ہیں۔ صحیح، میں اس نظریے کیونکہ میں آپ کو کلیئر بات بتا دوں کہ میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو نہیں دیکھا، میں نے ان کی پکچریں دیکھی ہیں، ان پر بننے والی پاکستان کی ان پہ بننے والی فلمیں دیکھی ہیں، میں نے ان کو اگر قائد اعظم کے اندر جو کچھ کوالٹیاں تھیں بہت عرصے کے بعد وہ کوالٹیاں مجھے عمران خان صاحب میں نظر آئی ہیں۔ صحیح، عمران خان صاحب ہمارے رہبر ملت ہیں، یہ تو ایک دفعہ ہے، اگر 10 دفعہ بھی جانا پڑے جائیں گے، اور وہاں پر ہم گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے طریقہ کار یہ کیا تھا کہ ہمیں وہاں پر ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا، اچھا، جیل کے اندر بھی ہم نظر بند تھے، صحیح، جیل کے اندر بھی ہم نظر بند تھے، اور جیل کے اندر ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا، باجماعت نماز ہم باہر مسجد میں نہیں پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، وہیں ہم رہتے رہے ہیں۔ ہمارے آلریڈی میرے دوسرے دوست پیارے دوست ہیں ہمارے ملک اشتیاق گل صاحب، وہ آلریڈی ایک مریض تھے، وہ یعنی ان کا ایک گردہ بھی نکالا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی ان کو کافی بیماریاں لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کافی پریشان تھے، پریشانی مجھے بھی تھی، لیکن انشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ گل مل کے رہ رہے تھے تاکہ میرے دوست مزید پریشان نہ ہوں۔ تو پھر سپریم کورٹ کا آرڈر تو اسی دن ہو گیا تھا، اب وہاں پر ہمیں پھر بھی سزا دینے کے لیے اس سپریم کورٹ کے آرڈر پتہ نہیں یہ پیدل چل کر آ رہا تھا، کس طریقے سے آ رہا تھا، مطلب آرڈر آنے کے باوجود آپ کو آرڈر تو دے دیا جی جب ایک بالکل، دفعہ سپریم کورٹ کے، کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے ہماری، ان کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ہماری سر آنکھوں پر ہوتا ہے، صحیح ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم آئین کے پابند ہیں، لیکن مد مقابل جو ہماری حکومت ہے ان کے خیر ان کے سامنے آئین کی کیا، انہوں نے پہلے بھی سپریم کورٹ پہ حملے کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن یہ آرڈر پتہ نہیں پیدل چل کے آ رہا تھا، کہاں سے آ رہا تھا، تو رات تقریباً 1 بجے کے لگ بھگ ہماری رہائی ہوئی، جیل میں ہمیں ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا، باجماعت ہم باہر جو جیل کی مسجد ہے وہاں میں نماز پڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو جو کچھ ہمارے جو دوست وہاں بیمار تھے ان کے لیے کوئی پرہیزی کھانا نہیں تھا، تو اس کے بعد اب دیکھ رہے تھے کہ اگر خان صاحب بیٹھتے ہیں تو ہماری یہ قید طویل بھی ہو سکتی تھی، لیکن دھرنے پر سارا کچھ میسر تھا، اگر دھرنے پر بیٹھتے تو، اور اس کے علاوہ باقی جو بندے لے کر آئے تھے علاقہ چونترا سے، کلر سعیدہ سے، اور یہاں ورکشابی محلہ جو ہے ہمارے راولپنڈی سٹی میں وہاں سے، صادقہ آباد سے، کافی ایسے لوگوں کو وہاں پر کارکنان کو لے کر آئے تھے جن میں بزرگ بھی شامل تھے، جوان بھی تھے، لیکن وہاں ایک یہ بات تھی کہ وہاں پر کسی کو اس بات پہ پریشانی نہیں تھی کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں، صحیح، مطلب وہ ذہنی طور پہ مطمئن تھے کہ جو ہم کر کے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو جنگ کرنے جا رہے ہیں جس نظریے پر نکلے ہوئے ہیں اس نظریے پر خوش تھے، یہ بات وہاں پر یعنی جو نظر آئی ہے، یعنی جنون بھی نظر آیا ہے، جوش بھی نظر آیا ہے، ولولہ انگیزی بھی نظر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا طارق بھائی، یہ جو ابھی خان صاحب ہمیں 6 دن کا ٹائم دیا ہے گورنمنٹ کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی 6 دن میں اس کا کوئی حل نکل آئے گا؟ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ پاکستان کی 13 پارٹیاں 10 لاکھ کا ایک کنٹینر بنا کر نکلتی ہیں، اس پہ لکھتی ہیں کہ مہنگائی کے خلاف مارچ، جی بالکل، ٹھیک ہے، بات یہاں سے شروع کریں گے آخر تک سارے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے، جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ مہنگائی کے خلاف نکلتے ہیں، ان کے پرائم منسٹر جب وہ جاتے ہیں تو وہ ایک گول سی کیپ ڈالتے ہیں، تو اس میں وہ بالکل 007 ایک فلم لگا کرتی تھی، اس کے وہ انداز میں چلتے ہیں، تو وہ ساتھ نکلتے ہیں،
مولانا صاحب ساتھ ہوتے ہیں، بلاول صاحب ساتھ ہوتے ہیں، مریم نواز صاحبہ ساتھ ہوتی ہیں، تو مہنگائی کے خلاف ایک مارچ کے لیے نکلتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کم کرنی ہے۔ جب وہ یہاں پر آ کر پہنچتے ہیں، حکومت لیتے ہیں، تو حکومت کے آنے میں سب سے پہلے بیرون ملک جانے پر جو ان کے لیے ان کو پابندی عائد کی گئی تھی، پہلا کام مہنگائی کے خلاف وہ کرتے ہیں کہ اپنے نام اس سے کٹواتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد آگے مزید ترقی کرتے کرتے، کیونکہ نہ تو ان پہ مزید ترقی کرتے کرتے انہوں نے یہ کر دیا کہ پیٹرول 30 روپے بڑھا دیا۔ اب 30 روپے پیٹرول بڑھا ہے، جو چیزیں کارگو کے ذریعے کوئی بھی چیز آئے گی، ظاہر ہے اس کی ان کا کرایہ بڑھے گا۔ جب ان کا کرایہ بڑھے گا تو وہ قیمت کہاں پر ٹچ ہوگی؟ آپ کے کھانے پینے کی چیزوں پر ٹچ ہوگی۔ کھانے پینے کی چیزوں پر جب ٹچ ہوگی تو وہ آلریڈی اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ جو چیز وہاں خریدنے جائے گا۔ ان چیزوں کے بغیر آپ یعنی زندگی کے کہتے ہیں کہ آثار کم ہو جاتے ہیں، تو وہ خریدنے کے لیے جب نکلیں گے، اب یہ تو انہوں نے کر دیا، وہ ایک مہنگائی کے خلاف جو انہوں نے نکلے تھے اس میں بہترین جو یعنی سسٹم آگے سمجھ میں آیا وہ یہی آیا کہ روشن ڈیجیٹل جو پروگرام تھا، پاکستانی اکاؤنٹ جو بنا ہوا تھا، اس میں پاکستانی ڈالر بھیجتے تھے جی۔ جب آپ باہر سے ڈالر بھیجتے تھے تو آپ کو پاکستان میں آگے اپنی کرنسی میں پیمنٹ ہوتی تھی۔ اب نہ تو ان پہ بیرون ملک وہی اپنے پاکستانی بھی اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے اوورسیز ووٹ کا حق چھینا، اب وہ بھی اعتماد نہیں کر رہے۔ بیرون جتنے ممالک ہیں آلریڈی ان کو بھی پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کبھی آ کے سعودیہ میں چھپتے ہیں، کبھی لندن میں چھپتے ہیں، آخر وہ لوگ بھی ذہن تو رکھتے ہیں کہ شخص کیوں چھپا ہوا ہے۔ اب وہ بھی انہوں نے بھی اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب مزید یہ 6 دن کا کہا ہے، میں اپنے تجربے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب انہوں نے 6 دن کا کہا ہے، لیکن یہ 6 دنوں میں کریں گے نہیں، یہ اس کام کو 15 دن پہ لے کر جائیں گے کہ ہم نے خان صاحب کی بات نہیں مانی، یہ 15 دن کے بعد کریں گے، 6 دن کے بعد نہیں کرنے لگے۔ یہ آج میں ابتاج کے بعد یہ الیکشن کمیشن کا کوئی بہانہ ڈالیں گے، یہ 15 دن پہ لے کے جائیں گے۔ 6 دن میں انہوں نے اپنی طاقت ظاہر کرنی ہے، رانا ثناء اللہ نے اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ میں واقعی رانا ثناء اللہ ہوں اور میرا نام جو ہے وہ رانا باندری ہے، وہ اس نے ثابت کر کے دینا ہے، تو وہ اس نے اپنی طاقت دکھانی ہے۔ بغیر ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کام کیا کہ اگر آصف علی زرداری ان کو وزیر اعظم بنا رہا ہے تو پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ شخص ہمیں اس عہدے سے کیوں نواز رہا ہے۔ وہ ان کا حال وہ کرے گا، کہتے ہیں دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ان کے ساتھ وہ حال کرنے لگا ہے۔ باقی اگر خان صاحب نے کال کی 6 دن کے بعد نکلیں گے پرجوش ہو کے، پھر دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ اس دفعہ میں گرفتار کر کے دکھائے یا ہمارے راستے میں ہے۔ کچھ بھی ہوا تو ڈپٹی کمشنر راول پنڈی اس چیز کا خود ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اب یہ پرامن مارچ ہوگا، وہاں بیٹھنا ہمیں پڑے گا، کوئی بھی ہمیں روکے گا، اس کا ذمہ دار علاقے کا کمشنر ہوگا، سی پی ہوگا، کوئی ایس ایچ او، کوئی ڈی ایس پی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ ان کو جو اوپر سے حکم ملے گا یہ اس کی تعمیل کرتے ہیں، یہ بے قصور ہے سر۔ اچھا طارق بھائی، جو لوگ شہید ہوئے ہیں چاہے وہ پولیس کی طرف سے تھے یا کارکنان جو شہید ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا قصور تھا کہ ایک عام پولیس والا جو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے اس کو اگر مار دیا جاتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میری کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر کوئی پولیس والا مرے تو کانسٹیبل مرا ہوگا، ایس پی نہیں مرا ہوگا، ڈی ایس پی نہیں مرا ہوگا، صحیح، کانسٹیبل مرا ہوگا۔ وہ اسی طرح، یہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے میں جو بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا تو وہی جنت میں جائے گا، نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ جو پی ایم ایل این میں ہوگا تو وہی جنت میں جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اگر کوئی کانسٹیبل مرے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کلمے کے ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے کلمے کا رشتہ تھا۔ کوئی بھی اگر ورکر مرے وہ بھی ہمارے بھائی تھے۔
لیکن یہ کیوں ہوا، کس کے کہنے پر ہوا، کیسے تصادم ہوا؟ آخرکار میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہمارے درمیان اچانک کوئی اختلاف آ جائے، ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں، تو سامنے دیکھنے والوں کو تو پتہ لگ جائے گا کہ آخر ہمارے کیا ایسی وجوہات ہوئی۔ اس کا تمام تر ذمہ دار حاکم الوقت کا سپہ جو آگے اس نے رکھا ہوا ہے، نائب سپہ سالار رانا ثناء اللہ۔ تو جو بھی کانسٹیبل شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور انشاءاللہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو اس کا انشاءاللہ ہم مزالہ ہوگا، ان کے گھروں میں جایا جائے گا، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی طارق بھائی، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔ صحیح۔ اور ہمیشہ سے ان پولیس والوں سے یعنی وہ ناجائز قسم کے کام کرواتے ہیں۔ بے شمار ایسے پولیس والے ہیں بیچ میں کہ جن کے لیے یہ یعنی وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم اس کام میں نہیں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کا یہ شروع سے ایک فطرتی عمل ہے ان کا کہ یہ ہمیشہ اداروں کو لونڈی بنا کر رکھتے ہیں، اور ایک جاگیردارانہ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ چلیں کسی پارٹی کے ورکر کو ہم یعنی کسی نہ کسی طریقے سے دبا کے رکھیں۔ میں اس میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے پولیس والوں نے بھی غلطی کی، لیکن میں آج بھی پنجاب پولیس کو یہ پارٹی سے ہٹ کر میری اپنی جو سوچ ہے کہ پنجاب پولیس کو انہوں نے مسلسل ان اہلکاروں کو پریشرائز کیا گیا، اوپر سے جو ہمارے راول پنڈی کے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان سے ہی میری یہ گزارش ہے کہ جناب کمشنر صاحب، آپ جس ضلع میں بھی آپ کا تبادلہ ہوگا تو آپ وہاں پر بھی کمشنر تعینات ہوں گے، آپ نائب قاصد نہیں لگیں گے، لیکن آپ اتنا کچھ دیکھیں، آپ علاقے ضلع کے بادشاہ ہو کر پورے ضلع کی نگران بھی ہیں، آپ ہر شہری کے محافظ بھی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کل آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ جو حکمران اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو کسی کو یہاں پر جواب دینے کے پابندی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، نہ یہ کوئی فیصلے مانتے ہیں نہ کچھ اور مانتے ہیں، اور پولیس کو پریشرائز کیا گیا سخت ترین۔ اس میں صاف بات ہے کہ قصوروار ڈپٹی کمشنر راول پنڈی کو میں ٹھہراتا ہوں کہ ایک عہدہ بچانے کے لیے میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص جہاں پر بھی جائے گا یہ کمشنر ہی لگے گا، نائب قاصد نہیں لگنے لگا۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اس سے اپنے یہ سوچ اس کو رکھنی چاہیے کہ ایک رانا ثناء اللہ اس کے کہنے پر یہ اتنا کچھ کر رہا ہے، جبکہ اسے پتہ بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ آلریڈی پاکستان کے ہر بچے کو پتہ ہے کہ وہ کیا بیچتا ہے، وہ ہیروئن بیچتا ہے۔ ٹھیک ہے آج پورے ملک میں منشیات فروشی بھی زیادہ ہوگی ہے کیونکہ ان کا سربراہ یہاں پر آ کر بیٹھ چکا ہے۔ تو میری کمشنر لیول کے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ضلع کے لوگوں کے بارے میں سوچ لیا کریں، کل آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، ان کو آپ جواب دینے کے پابند نہ رہیں، آپ وہ کام کریں جس پر آپ پاکستان کے آئین کے مطابق جس چیز کا آپ نے حلف لیا ہوا ہے آپ اسی پر پابند رہیں، اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ سرخرو ہوں گے۔ طارق بھائی آپ کے یہ 2 دن آپ کے لیے تو فرسٹ ٹائم تھا، اور شریف بندہ تو ویسے ہی ان چیزوں سے بڑا گھبراتا ہے، تو کیا تجربہ رہا آپ کا؟ میں تو جی وہاں پر دیکھیں میں تو ایک نظریے پر چل رہا تھا، صحیح ہے، اس نظریے کے لیے عمر قید بھی میں کاٹ سکتا ہوں، اس نظریے کے لیے پھانسی گاٹ بھی چڑھ سکتا ہوں، ہم اس نظریے پر چل رہے ہیں۔ صحیح، میں اس نظریے کیونکہ میں آپ کو کلیئر بات بتا دوں کہ میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو نہیں دیکھا، میں نے ان کی پکچریں دیکھی ہیں، ان پر بننے والی پاکستان کی ان پہ بننے والی فلمیں دیکھی ہیں، میں نے ان کو اگر قائد اعظم کے اندر جو کچھ کوالٹیاں تھیں بہت عرصے کے بعد وہ کوالٹیاں مجھے عمران خان صاحب میں نظر آئی ہیں۔ صحیح، عمران خان صاحب ہمارے رہبر ملت ہیں، یہ تو ایک دفعہ ہے، اگر 10 دفعہ بھی جانا پڑے جائیں گے، اور وہاں پر ہم گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے طریقہ کار یہ کیا تھا کہ ہمیں وہاں پر ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا، اچھا، جیل کے اندر بھی ہم نظر بند تھے، صحیح، جیل کے اندر بھی ہم نظر بند تھے، اور جیل کے اندر ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا، باجماعت نماز ہم باہر مسجد میں نہیں پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے وہیں ہم رہتے رہے ہیں۔ ہمارے آلریڈی میرے دوسرے دوست پیارے دوست ہیں ہمارے ملک اشتیاق گل صاحب،
وہ آلریڈی ایک مریض تھے، وہ یعنی ان کا ایک گردہ بھی نکالا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی ان کو کافی بیماریاں لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ پریشانی مجھے بھی تھی، لیکن انشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ گل مل کے رہ رہے تھے تاکہ میرے دوست مزید پریشان نہ ہوں۔ تو پھر سپریم کورٹ کا آرڈر تو اسی دن ہو گیا تھا، اب وہاں پر ہمیں پھر بھی سزا دینے کے لیے اس سپریم کورٹ کے آرڈر پتہ نہیں یہ پیدل چل کر آ رہا تھا، کس طریقے سے آ رہا تھا۔ مطلب آرڈر آنے کے باوجود آپ کو آرڈر تو دے دیا جی جب ایک بالکل دفعہ سپریم کورٹ کے، کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے ہماری، ان کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ہماری سر آنکھوں پر ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم آئین کے پابند ہیں، لیکن مد مقابل جو ہماری حکومت ہے ان کے، خیر ان کے سامنے آئین کی کیا، انہوں نے پہلے بھی سپریم کورٹ پہ حملے کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ لیکن یہ آرڈر پتہ نہیں پیدل چل کے آ رہا تھا، کہاں سے آ رہا تھا۔ تو رات تقریباً 1 بجے کے لگ بھگ ہماری رہائی ہوئی، جیل میں ہمیں ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا۔ باجماعت ہم باہر جو جیل کی مسجد ہے وہاں میں نماز پڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ ہمارے جو دوست وہاں بیمار تھے ان کے لیے کوئی پرہیزی کھانا نہیں تھا۔ تو اس کے بعد اب دیکھ رہے تھے کہ اگر خان صاحب بیٹھتے ہیں تو ہماری یہ قید طویل بھی ہو سکتی تھی، لیکن دھرنے پر سارا کچھ میسر تھا، اگر دھرنے پر بیٹھتے تو۔ اور اس کے علاوہ باقی جو بندے لے کر آئے تھے علاقہ چونترا سے، کلر سعیدہ سے، اور یہاں ورکشابی محلہ جو ہے ہمارے راولپنڈی سٹی میں، وہاں سے، صادقہ آباد سے، کافی ایسے لوگوں کو وہاں پر کارکنان کو لے کر آئے تھے جن میں بزرگ بھی شامل تھے، جوان بھی تھے۔ لیکن وہاں ایک یہ بات تھی کہ وہاں پر کسی کو اس بات پہ پریشانی نہیں تھی کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ صحیح، مطلب وہ ذہنی طور پہ مطمئن تھے کہ جو ہم کر کے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو جنگ کرنے جا رہے ہیں، جس نظریے پر نکلے ہوئے ہیں اس نظریے پر خوش تھے۔ یہ بات وہاں پر یعنی جو نظر آئی ہے، یعنی جنون بھی نظر آیا ہے، جوش بھی نظر آیا ہے، ولولہ انگیزی بھی نظر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا طارق بھائی، یہ جو ابھی خان صاحب ہمیں 6 دن کا ٹائم دیا ہے گورنمنٹ کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی 6 دن میں اس کا کوئی حل نکل آئے گا؟ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ پاکستان کی 13 پارٹیاں 10 لاکھ کا ایک کنٹینر بنا کر نکلتی ہیں، اس پہ لکھتی ہیں کہ مہنگائی کے خلاف مارچ، جی بالکل ٹھیک ہے۔ بات یہاں سے شروع کریں گے، آخر تک سارے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ مہنگائی کے خلاف نکلتے ہیں۔ ان کے پرائم منسٹر جب وہ جاتے ہیں تو وہ ایک گول سی کیپ ڈالتے ہیں، تو اس میں وہ بالکل 007 ایک فلم لگا کرتی تھی، اس کے وہ انداز میں چلتے ہیں۔ تو وہ ساتھ نکلتے ہیں، مولانا صاحب ساتھ ہوتے ہیں، بلاول صاحب ساتھ ہوتے ہیں، مریم نواز صاحبہ ساتھ ہوتی ہیں، تو مہنگائی کے خلاف ایک مارچ کے لیے نکلتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کم کرنی ہے۔ جب وہ یہاں پر آ کر پہنچتے ہیں، حکومت لیتے ہیں، تو حکومت کے آنے میں سب سے پہلے بیرون ملک جانے پر جو ان کے لیے ان کو پابندی عائد کی گئی تھی، پہلا کام مہنگائی کے خلاف وہ کرتے ہیں کہ اپنے نام اس سے کٹواتے ہیں۔ صحیح ہے، اس کے بعد آگے مزید ترقی کرتے کرتے، کیونکہ نہ تو ان پہ مزید ترقی کرتے کرتے انہوں نے یہ کر دیا کہ پیٹرول 30 روپے بڑھا دیا۔ اب 30 روپے پیٹرول بڑھا ہے، جو چیزیں کارگو کے ذریعے کوئی بھی چیز آئے گی، ظاہر ہے اس کی ان کا کرایہ بڑھے گا۔ جب ان کا کرایہ بڑھے گا تو وہ قیمت کہاں پر ٹچ ہوگی؟ آپ کے کھانے پینے کی چیزوں پر ٹچ ہوگی۔ کھانے پینے کی چیزوں پر جب ٹچ ہوگی تو وہ آلریڈی اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ جو چیز وہاں خریدنے جائے گا۔ ان چیزوں کے بغیر آپ یعنی زندگی کے کہتے ہیں کہ آثار کم ہو جاتے ہیں، تو وہ خریدنے کے لیے جب نکلیں گے، اب یہ تو انہوں نے کر دیا، وہ ایک مہنگائی کے خلاف جو انہوں نے نکلے تھے، اس میں بہترین جو یعنی سسٹم آگے سمجھ میں آیا وہ یہی آیا کہ روشن ڈیجیٹل جو پروگرام تھا، پاکستانی اکاؤنٹ جو بنا ہوا تھا، اس میں پاکستانی ڈالر بھیجتے تھے۔ جی، جب آپ باہر سے ڈالر بھیجتے تھے تو آپ کو پاکستان میں آگے اپنی کرنسی میں پیمنٹ ہوتی تھی۔ اب نہ تو ان پہ بیرون ملک
وہی اپنے پاکستانی بھی اعتماد نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے اوورسیز ووٹ کا حق چھینا ہے. اب وہ بھی اعتماد نہیں کر رہے. بیرون جتنے ممالک ہیں آلریڈی ان کو بھی پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کبھی آ کے سعودیہ میں چھپتے ہیں, کبھی لندن میں چھپتے ہیں. آخر اب وہ لوگ بھی ذہن تو رکھتے ہیں کہ شخص کیوں چھپا ہوا ہے. اب وہ بھی انہوں نے بھی اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے. اب مزید یہ 6 دن کا کہا ہے, میں اپنے تجربے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب انہوں نے 6 دن کا کہا ہے, لیکن یہ 6 دنوں میں کریں گے نہیں. یہ اس کام کو 15 دن پہ لے کر جائیں گے کہ ہم نے خان صاحب کی بات نہیں مانی. یہ 15 دن کے بعد کریں گے, 6 دن کے بعد نہیں کرنے لگے. یہ آج میں ابتاج کے بعد یہ الیکشن کمیشن کا کوئی بہانہ ڈالیں گے, یہ 15 دن پہ لے کے جائیں گے. 6 دن میں انہوں نے اپنی طاقت ظاہر کرنی ہے. رانا ثناء اللہ نے اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ میں واقعی رانا ثناء اللہ ہوں اور میرا نام جو ہے وہ رانا باندری ہے. وہ اس نے ثابت کر کے دینا ہے. تو وہ اس نے اپنی طاقت دکھانی ہے. بغیر ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کام کیا کہ اگر آصف علی زرداری ان کو وزیر اعظم بنا رہا ہے تو پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ شخص ہمیں اس عہدے سے کیوں نواز رہا ہے. وہ ان کا حال وہ کرے گا. کہتے ہیں دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, ان کے ساتھ وہ حال کرنے لگا ہے. باقی اگر خان صاحب نے کال کی 6 دن کے بعد نکلیں گے پرجوش ہو کے, پھر دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ اس دفعہ میں گرفتار کر کے دکھائے یا ہمارے راستے میں ہے. کچھ بھی ہوا تو ڈپٹی کمشنر راول پنڈی اس چیز کا خود ذمہ دار ہوگا, کیونکہ اب یہ پرامن مارچ ہوگا, وہاں بیٹھنا ہمیں پڑے گا, کوئی بھی ہمیں روکے گا. اس کا ذمہ دار علاقے کا کمشنر ہوگا, سی پی ہوگا, کوئی ایس ایچ او, کوئی ڈی ایس پی نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. ان کو جو اوپر سے حکم ملے گا یہ اس کی تعمیل کرتے ہیں. یہ بے قصور ہے سر. اچھا طارق بھائی, جو لوگ شہید ہوئے ہیں چاہے وہ پولیس کی طرف سے تھے یا کارکنان جو شہید ہوئے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا قصور تھا کہ ایک عام پولیس والا جو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے اس کو اگر مار دیا جاتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اگر کوئی پولیس والا مرا تو کانسٹیبل مرا ہوگا, ایس پی نہیں مرا ہوگا, ڈی ایس پی نہیں مرا ہوگا, صحیح, کانسٹیبل مرا ہوگا. وہ اسی طرح, یہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے میں جو بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا تو وہی جنت میں جائے گا. نہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں. ایسی بھی کوئی بات نہیں جو پی ایم ایل این میں ہوگا تو وہی جنت میں جائے گا. اگر کوئی کانسٹیبل مرے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, کلمے کے ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہمارے کلمے کا رشتہ تھا. کوئی بھی اگر ورکر مرے وہ بھی ہمارے بھائی تھے. لیکن یہ کیوں ہوا, کس کے کہنے پر ہوا, کیسے تصادم ہوا؟ آخرکار میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہمارے درمیان اچانک کوئی اختلاف آ جائے, ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں, تو سامنے دیکھنے والوں کو تو پتہ لگ جائے گا کہ آخر ہمارے کیا ایسی وجوہات ہوئی. اس کا تمام تر ذمہ دار حاکم الوقت کا سپہ جو آگے اس نے رکھا ہوا ہے, نائب سپہ سالار رانا ثناء اللہ. تو جو بھی کانسٹیبل شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. اور انشاءاللہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو اس کا انشاءاللہ ہم مزالہ ہوگا, ان کے گھروں میں جایا جائے گا, وہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی طارق بھائی, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے, تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ.